بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری 7ویں نشست ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے اس کتاب کے پیش گفتار اور فہم سیرت کے بابوں کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ اب ہم تیسرے باب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اہل جدید میں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو باب ہے اصل میں یہ 1974 میں پاکستان مسلم یوتھ کلب کے تحت کراچی میں ایک مذاکرہ منعقد ہوا تھا، جس میں والد صاحب سے طلباء کے کچھ گروپس نے سوالات پوچھے تھے۔ یہ ان کے جوابات کو تحریر کیا گیا ہے اس باب کے اندر۔ ابھی تک ہم نے اس باب کے 5 سوالوں اور جوابوں کو بیان کر دیا ہے، اور آج کے وائس نوٹ پر ہم سوال نمبر 6 سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ سوال نمبر 6، کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے انسان ماضی کا غلام رہتا ہے، وہ عقلی بنیادوں پر آگے نہیں بڑھتا ہے؟ جواب: یہ سوال جس ذہن سے نکلا ہے وہ انسان کا تصور ایک حیوان سے زیادہ نہیں رکھتا ہے۔ حیوان اپنی زندگی ایک دائرے میں گزارتا ہے۔ حیوان کا بچہ عصر نو وہ زندگی شروع کرتا ہے جو اس کا باپ گزار چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی درجے میں بھی باپ کا قاہرین منت نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی تہذیب و تمدن برپا نہیں کیا، اس کے یہاں کوئی ارتقا نہیں ہوا۔ انسان نے عظیم الشان تہذیبیں قائم کی ہیں، محیر العقول و تمدن پیدا کیے ہیں، حیرت انگیز علوم ایجاد کیے ہیں۔ یہ سب کچھ اگلوں کی محنت کی قدر کرتے ہوئے ان پر اضافہ کرنے کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ انسان ماضی سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، ماضی کے تجربات ہی تو اس کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ انسان نے جو بھی ترقی کی ہے وہ عقل و خرد کی رہنمائی تسلیم کرنے سے ہوئی ہے۔ کوئی خپتی چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے عقل و خرد کی رہنمائی قبول کرنا ماضی کے عظیم الانسانوں کی غلامی قبول کرنا ہے، مگر کوئی بھی سلیم الذہن انسان ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتا۔ نبی کی رہنمائی عقل و خرد کی رہنمائی سے افضل ہے۔ دنیا کے تمام حکماء اور فلاسفہ ظن و تخمین سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی افکار کی محسوسیات پر بنیاد ہوتی ہے، جس میں بہرحال غلطی کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کی نگاہ بھی محدود ہے، قبر سے وارے ہی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول ان کے عقائد میں عقل و خرد سے بالا وحی الہی سے مستفید ہوتا ہے، جو ان کے حکم کو میسر نہیں۔ وہ علم جو سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، وہ بچشم عین ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ دانا و بینا کی حیثیت سے ہدایت دیتا ہے۔ وہ یہ بات تو بے عقلی کی ہوگی کہ جو ہستی دینا و بینا ہو اس کو چھوڑ کر ظن و تخمین والوں کی بات مان لیا جائے، وحی الہی کو چھوڑ کر قیاسات اور اسبات والوں کی قبول کر لیا جائے۔ اس لیے انسان کی فلاح و کامیابی سنت کی اتباع میں ہے۔ وہ عقل سے بھی اعلیٰ بنیاد ہے۔ جو لوگ سنت کی اتباع کا غلامی قرار دیتے ہیں، وہ ان کا تصور انسان حیات سے قریب تر ہے۔ سوال نمبر 7، کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تجربات سائنسی نظریات اور تصورات سے ٹکراتے ہیں؟ جواب: انسانی زندگی کے 4 ادوار ہیں: علم جبلت و خواہشات، علم رسوم و معاشرات، علم اخلاق اور علم ابدیت۔ 2 ادوار کا تعلق انسان کی حیوانیت سے اور 2 کا تعلق انسان کی ملوکیت سے ہے۔ سائنس کی زیادہ سے زیادہ اولین 2 ادوار تک پڑھ سکتی ہے۔
لیکن آخری دو عالم تو اس کے دسترس سے باہر ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تجربات کا سائنس سے متصادم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سائنس کا تعلق مادی دنیا سے ہے۔ مادی دنیا کے تخیلات کی تفصیل وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کا عرض و غایات کے جاننے میں بھی وہ عاجز ہے۔ جہاں بھی رسول اللہ کی تعلیمات ہی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ سائنس کی تکمیل روحانی تعلیم میں ہے۔ سوال نمبر 8۔ آج دنیا میں خصوصاً یورپ، افریقہ اور امریکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس اسلوب سے پہنچایا جائے؟ جواب: انسان آنکھ کے راستے ایمان لاتا ہے، کان کے راستے ایمان نہیں لاتا۔ تبلیغ دین کا سب سے اعلیٰ طریقہ تو وہ ہے جو خلافت راشدہ کے دور میں اختیار کیا گیا۔ عرب میں اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھ سے اسلام کی برکتیں دیکھ لیں۔ ان کے دلوں نے ان کے برتری کو قبول کر لیا، پھر اس کو اپنے اپنے ملکوں میں نافذ کر دیا۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام اسی طریقے پہ نافذ ہوا۔ سوشلزم آج روس اور چین میں قائم ہے، اس سے دنیا کے ہر ملک میں وہی خواہ موجود ہے۔ اس لیے اگر کسی اسلامی ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، اس کی تابناکیوں کا جلوہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو دنیا کے دوسرے ممالکوں میں بھی اس کا نافذ کرنا سہل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر صوفیہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ غیر مسلم علاقوں میں ایسے مسلمان مبلغ بھیجے جائیں جو خود اپنے اسلام پر عمل پیرا ہوں، جو مخلص ہوں، بے لوث ہوں، جن کی پاکیزہ زندگی دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، حسن عمل میں بھی مغناطیس سے کچھ کم کشش نہیں رکھتے ہوں۔ آج کے زمانے میں افکار کی جنگ برپا ہے، اس لیے ایسے مبلغوں کو مغربی فلسفہ کا توڑ آنا چاہیے۔ انہیں اسلامی احکامات کی صداقت پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سوال نمبر 9۔ مستشرقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ خاصا کام کیا ہے۔ کیا آپ اس کام میں خلوص اور دیانت دیکھتے ہیں؟ جواب: قطع نظر اس کے کہ وہ متعصب ہیں یا آزاد خیال، ہر مغربی بچہ بچپن سے اسلام کے خلاف شدید قسم کا تعصب ہضم کر کے آگے بڑھتا ہے، جو اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے۔ وہ انصاف کی بات تو بہت کم کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن مسلمان تو نگاہ ہی اور ہوتی ہے۔ ان کا بہترین مصنف جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان تھے۔ آپ کا نظام 7ویں صدی عیسوی میں ایک اچھا طریقہ کار تھا۔ وہ ہرگز یہ بات نہیں مان سکتا کہ قرآن پاک کلام الہی ہے اور محمد رسول انسانیت ہیں۔ ان کا دین رہتی دنیا کے لیے بہترین نظام حیات ہے۔ وہ اس کو عالمگیر اور ابدی نظام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں ایک کافر اور مومن کا نقطہ نظر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آدمی دید است باقی پوست است، دیداں باشد کے دید اس است۔ رومی۔ سوال نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو اقتصادی ڈھانچہ سامنے آتا ہے، کیا وہ ہمیں معاشی بحران سے نکال سکتا ہے؟ جواب: اس کا جواب تو ضرور اسبات میں ہے، مگر اس کی تشریح کے لیے جداگانہ دفتر درکار ہیں۔ سوال نمبر 11۔ دنیا کے انقلابی رہنماؤں نے نوجوانوں کو متاثر کر کے اپنی مشن پایا تکمیل کو پہنچایا ہے۔ آپ کے خیال میں ہمارے نوجوان کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کن خطوط پہ کرنا چاہیے کہ ان میں عقل اور عشق کی امتزاج پیدا ہو؟ جواب: آج کا نوجوان بے یقینی کا مریض ہے، اس کی نگاہ یقین زدہ ہے۔
سب سے پہلے اس کے دل میں شکوک و شبہات کے کانٹے نکالیے، اس کی نگاہ کا انداز بدلیے۔ جن اعظم رجال کو پرستار بنا ہوا ہے، اس کی حقیقت سے باخبر کیجیے۔ اس کے بعد جمالی محمد کا جلوہ نما کیجیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح وہ اس چشمہ آب حیات پر ٹوٹ کر گرتا ہے۔ جس نے دیکھا وہیں پھر کھڑا رہ گیا، کسی غضب کی کشش سے تیری زلف میں۔ دنیا کے تمام حکماں، فلسفہ اور عظیم رجال ناقص اور یک رخے ہیں۔ ان کی تمام تر گفتگو ظن و تخمین سے ہوتی ہیں، وہ اپنے بتائے ہوئے معیار پر خود بھی پوری نہیں اترتے ہیں۔ ارسطو الہیات میں افلاک سے تارے توڑ کر لاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیویوں کا شوہر ہونے کے باوجود عورت کے منہ میں 27 دانت بتاتا ہے، جس پر خود ایک بچہ بھی ہنسے گا۔ روسو جدید تعلیم کا معمار اعظم کہلاتا ہے، اس نے اپنی اولاد کو لاوارث بتا کر یتیم خانے میں ڈال دیا تاکہ اس کی عیش میں خلل نہ واقع ہو۔ یہ گرا ہوا انسان جدید یورپ کا معلم ہے۔ افضل ترین انسان کے لیے جو معیار اور کسوٹی دنیا نے تجویز کی ہے، ان پر صرف اور صرف ایک ہی ہستی پوری اتر سکتی ہے، کوئی دوسری ہستی اس معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ وہ ہے ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح تناظر میں سیرت رسول کا مطالعہ کیجیے، اس کو پیش کیجیے، پھر آپ اس کی مقناطیسی کشش دیکھیے گا۔ الحمدللہ آج اس چیپٹر کا مکمل مطالعہ ہو گیا۔ آئندہ کے نشست میں ہم ایک جدید چیپٹر کا مطالعہ کریں گے، وہ ہے عصر نو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔